बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान और भारत का दुबई में मैच हुआ, T20 मैच, और लगता था कि पूरा पाकिस्तान जमूद का शिकार है। एक वक्त पे पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल्स के, टेलीविज़न स्क्रीन्स के सामने बैठ के मैच देख रहा था। एक्साइटमेंट और बड़ा जोश था, जज्बा था, क्योंकि ये मैच देखने को मिला बहुत ही अरसे के बाद। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच हमेशा ही बहुत हिजान खेज़ रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है और हम भी बचपन से ये मैचेस देखते आए। लेकिन एक वक्त आया कि जब ये मैच जो थे, या खेल आप कह लीजिए, ये नफ़रतों का शिकार हो गए। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि भारत के साथ क्रिकेट मैचेस खेलते रहें। हमारी क्रिकेट यही एक बहुत बड़ी रिक्रिएशन थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम के लिए। और एक वक्त था कि भारत से लोग पाकिस्तान में मैच देखने के लिए आते थे, वीज़ा बहुत ज़्यादा इशू कर दिए जाते थे, और इसी तरह पाकिस्तान से लोग भारत में क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते थे जब पाकिस्तान और भारत के मैचेस होते थे। तो इस तरह एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स भी होते थे, और उसके साथ साथ खेल भी तरवीज पाती थी, एक दूसरे से सीखने का मौका, और उसके साथ साथ बेहतरीन खेल जिसमें कि पूरी लगन अपने मुल्क को जताने के लिए मौजूद होती थी, वो देखने का मौका भी मिलता था आवाम को। और ऐसे मैचेस बहुत पॉपुलर रहे। एक दूसरे के खिलाड़ियों के नाम जानते थे, उनकी तारीख़ पता होती थी। लेकिन फिर भारत में नफ़रतों का एक सिलसिला चला, और फिर मोदी साहब के दौर में तो आके बिल्कुल एक इंतहा हो गई। कभी दुनिया में हमने ये नहीं सुना था कि खेल जो है उसका कोई मज़हब है। कभी दुनिया में हमने नहीं ये सुना था कि खेल जो है वो कोई सियासत का रंग है। लेकिन यहाँ भारत ने इसको सियासत का रंग दे दिया और पोलिटिसाइज़ कर दिया इस गेम को। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, बल्कि पाकिस्तान में जो टीमें आती थी खेलने के लिए, उनको भी किसी न किसी तरह डरा धमका के तो पाकिस्तान से दूर रखा कि जी वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी नहीं होगी। फिर ये भी हमने देखा कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान में आके खेले, ख़ास तौर पे पाकिस्तान प्रीमियर लीग के लिए, उनको अलग धमकियाँ दी गई कि आपको इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको इधर आने नहीं दिया जाएगा, आपका माली नुकसान होगा, लेकिन हम आप पे पाबंदी लगाएंगे। इस तरह की धमकियाँ भी दी लोगों को, जिससे कि कोशिश की गई कि खिलाड़ियों को, गैर मुल्की खिलाड़ियों को इस खेल से दूर रखा जाए और पाकिस्तान की प्रीमियर लीग में वो लोग ना खेलें। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती थी। लेकिन अब देखिए कि बहरसूरत कुछ न कुछ यहाँ पे खेल चलता रहा। बहुत सारा खेल तो पाकिस्तान ने जाके UAE वगैरह में खेला। लेकिन कल की जो भारत की हार हुई, उसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि आपने पाकिस्तान में खिलाड़ियों को आने से रोका, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से आपने गुरेज किया, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट न सिर्फ ज़िंदा रही बल्कि बहुत ताकतवर, बड़ी तनोमंद और वाकई मैदान में उतर के मुंह तोड़ जवाब देने वाली बन गई। हमारे खिलाड़ियों का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हौसला, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनका अज़म, उनको हमारी तरफ से बहुत शाबाश। लेकिन भारत के लिए भी एक पैगाम कि आप जितने जी चाहे खोटे हरबे इस्तेमाल करें, आप जितने भी चाहें नेगेटिव प्रोपेगेंडा करें, नेगेटिव आप अपने कार्रवाइयाँ करें, लेकिन आप देखें कि जो डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर क़ुव्वत इरादी है, वो फिर भी आपको सामने आएगा। तो भारत ने खेल को मुतनाज़ा कर दिया, पोलिटिसाइज़ कर दिया, और पाकिस्तान की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद भारत और पाकिस्तान में मैच ना हो सके। जो होते तो दोनों मुल्कों के अवाम भी एक दूसरे से मिलते। अब यहाँ पे मैच के बाद जो हालात देखने को मिले, वो बड़े, मेरा ख्याल है भारत में भी लोगों की उससे आंखें खुल जानी चाहिए। मुझे सारे भारत में कुछ अच्छे मैसेजेस भी आए, कुछ अच्छे लोगों। आज ही एक जर्नलिस्ट हैं अरविंद, उनका मैसेज आया और उन्होंने लिखा कि भारतीय होने की हैसियत से मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से भारत मैच जीते।
بڑی جائز خواہش ہے، ہماری بھی خواہش تھی کہ پاکستان جیتے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ پاکستان سے میچ ہم جیت لیں، بھارت جیتے، لیکن ہار میں کم از کم ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان واقعی حقدار تھا جیت کا۔ پاکستان نے بہت بڑھیا کھیل کھیلی، بہت اچھی کھیل کھیلی، اور پاکستان نے واقعی جیت کا مظاہرہ کیا، ایک حقدار جیت جو ان کی جس کا حق رکھتے تھے وہ انہوں نے حاصل کی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی آپ دیکھیے کہ بھارت کی اپنی ٹیم میں محمد شامی ایک کھلاڑی ہے، اس کھلاڑی کا حشر کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ اس قدر اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا کہ وہ اپنے آپ سے شرمانے لگا۔ آپ سوچئے کہ کتنی نفرتیں بھارت میں پیدا کر دی گئی ہیں۔ اس کھلاڑی کا کیا دل کرے گا دوبارہ کھیلنے کو؟ اس نے جان لڑائی، لیکن ڈیفینیٹلی ایک بہتر ٹیم تھی، اس نے اس کا مقابلہ کیا۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہے، بھارت میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بعض کھلاڑیوں کے پیغام دیکھیں، انہوں نے شامی کو اس کا ساتھ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ غلط رویہ ہے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، اور کھیل میں خاص طور پہ تو بڑا لازماً کچھ اس کو حوصلہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کشمیری اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہے تھے پنجاب میں، ان کو اتر پردیش کے کچھ لڑکوں نے آ کے تو مارا، ان کے کمروں میں گھس گئے، اور ہار کا غصہ ان لوگوں پہ نکالا جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ایک چیز واضح ہے کہ کشمیری ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ دل و جان سے رہے، اور انہوں نے پاکستان کی جیت کو ہمیشہ اپنی جیت سمجھا۔ جب بھی پاکستان جیتا، کشمیریوں نے اس کو اپنی جیت سمجھا۔ چنانچہ دیکھنے میں آیا کہ سری نگر میں اور کشمیر کے اور مختلف علاقوں میں بہت زیادہ جوش و خروش تھا، اور جب پاکستان جیت گیا تو اس کو پوری طرح سیلیبریٹ کیا گیا، ایک جیت کا جشن منایا گیا۔ صرف یہی نہیں، لڑکیوں کے ہاسٹل، میڈیکل کالج اور دوسری جگہوں پہ لڑکیوں کے ہاسٹل جو تھے، ان میں لڑکیاں بیٹھی میچ دیکھ رہی تھیں، انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، جشن منایا، اور نعرے تکبیر، اللہ اکبر بلند کیا۔ یہ وہ جذبہ ہے کشمیریوں کا۔ یہی چیز بھارت کو دیکھنی ہے کہ جتنا جی چاہے آپ ظلم کر لیں، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں، جو جی چاہے آپ کر لیں، جذبے کو نہیں کچلا جا سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا، اس پہ ایک نے کہا ہوا تھا کہ ایک بھارتی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو کشمیر میں جس طرح جشن منایا لوگوں نے، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، پریشانی کی بات ہے۔ وہاں اتنے زیادہ ٹروپس ہمارے موجود ہیں، گورنمنٹ موجود ہے، اور پولیس بہت ہے، اس کے باوجود 9-10 لاکھ ان کے اوپر پہرے دار کھڑے کر کے بھی ہمیں وہ حاصل نہیں ہوا، اور کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ان کو سزا دینی چاہیے، ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ یہ بھول جائیں۔ لیکن یہی وہ چیز ہے جو آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ کشمیریوں کو آزادی بھلا نہیں سکیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جذبات اندر ہوتے ہیں انسانوں کے، اور وہ دلوں میں رہتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ گولی چلائیں اور جذبات نکل جائیں۔ جذبات انسان کے ساتھ مرنے تک رہتے ہیں، اور یہ رہیں گے، اور بھارت کو یہ حقائق اور یہ سچائی ثابت کرنی ہوگی۔ ایک اور جو بڑا کڑوا سچ بھارت کے لیے، اور میں خود بھی بڑا حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ ڈھاکہ میں بھی بعض جگہوں پہ جہاں بہت ساری سکرینز لگا کے لوگ میچ دیکھ رہے تھے، ادھر بھی پاکستان کی جیت کی بڑی خوشی منائی گئی۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو چل رہا ہے۔ بہت سال تک بھارت نے ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرتیں بوئیں، لیکن آج جو مسلمانوں کا بھارت میں حال ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو بھارت میں پچھلے دنوں بڑے مظاہرے اور بڑے فسادات ہوئے، ہندو مسلم فساد ہوئے وہاں پہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنی کہ ہے کہ جب آپ نفرتیں بیج رہے ہیں، نفرتوں کا آپ پھیلاؤ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ تو خمیازہ آپ نے بھگتنا ہے۔ اور بنگلہ دیش جو کہ تقریباً ان کی کالونی بنا ہوا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر کے نعرے گونجیں گے، اور بنگلہ دیش پاکستان کے نعرے لگاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، اصل چہرہ دیکھ لیا انہوں نے، مودی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا انہوں نے ہندوتوا کا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھارت بھی
کوئی ایسا ملک ہے جس کے ساتھ بنگلہ دیش کا کوئی تعلق واسطہ رہنا چاہیے. یہ وقت آئے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھے ایک خالص اسلامی ماحول میں بیٹھ کے جب زندگی گزارتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دکھ اور درد محسوس کرتے ہیں. پاکستانی جہاں جہاں بھی تھے دنیا میں انہوں نے تو سیلیبریٹ کیا، سیلیبریشن ہونی تھی، لیکن یہاں پہ کشمیریوں کو بیچاروں کو جو بھارت میں تعلیم کے لیے آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. اور اسی طرح باقی مسلمان جیسے کھلاڑی میں نے بات کی اب محمد شامی کی، ان کے ساتھ ہوئی. میں یہی چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہماری بھارت کے ساتھ ایک مخاصمت ہے، دشمنی ہے، جو بھی ہے، کم از کم کھیلوں کو اس لعنت سے پاک کر دیں. کھیل کھیلیں تاکہ کم از کم دونوں طرف کے جو عوام ہیں ان میں ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف نفرت کم ہو بلکہ کم از کم زندگی میں مسکراہٹیں بکھیرنے کا کوئی موقع باقی رہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.